مایوس کبھی نہ ہوں، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کے کسی بھی موڑ پر کھڑے ہیں، جو تھک چکے ہیں، جو رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ اگر آپ بھی مایوس ہیں تو یہ ویڈیو آخری تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، زندگی میں ایک لمحہ ضرور آتا ہے جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، جب اپنی کوششیں ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہیں، جب دعا کے بعد بھی حالات ویسے ہی رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی ذات کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کا رب آپ کے آنسو بھی دیکھتا ہے، آپ کا رب آپ کی خاموشی بھی سنتا ہے، آپ کا رب آپ کے دل کے حالات بھی جانتا ہے۔ مایوسی شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے بدگمان ہو جائیں، آپ دعائیں چھوڑ دیں، آپ امیدیں چھوڑ دیں، لیکن ایمان والوں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنے سال اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں گزار دیے، لیکن انہوں نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کہا، میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یہی اصل سبق ہے۔ آپ لوگوں سے شکوہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ سے باتیں کرنا شروع کریں۔ جب آپ کا دل ٹوٹا ہے تو سمجھ لیں اللہ آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہے۔ جب دنیا آپ کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اگر آج آپ کے حالات خراب ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے۔ آج اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اس سے بھی بہتر عطا کرنا چاہتا ہو۔ ہم جلدی میں ہوتے ہیں لیکن اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ شفا دینے والے ہیں، اللہ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ قرض دینے والا ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو اللہ کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا صرف الفاظ نہیں، یہ دل کا یقین ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، دل کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی کشتی کو ہلاتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو زمین پر نہیں گرتے بلکہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں تو ان آنسوؤں کو ضائع نہ ہونے دیں، ان کو دعاؤں میں بدلیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مایوسی کی وجہ سے نعمت کھو دیں۔ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے یہ لکھ چکا ہے۔ زندگی امتحان ہے اور ہر امتحان کے بعد آسانی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نوٹ: اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی، بلکہ کہا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی ابھی آپ مشکل میں ہیں تو یقین کریں کہ آسانیاں بھی قریب ہی ہیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کا دل ٹوٹا ہے، لیکن کل آپ کی مسکراہٹ لوگوں کے لیے مثال بنے گی۔ ہو سکتا ہے آج آپ کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن کل اللہ آپ کو اتنا دے کہ آپ شکر ادا کرتے جائیں گے۔ بشرط ایک ہے، مایوس نہ ہوں۔ مایوسی ایمان کو کمزور کرتی ہے اور امید ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، ہر آنسو کے بعد خوشی آتی ہے۔ اگر آپ نے سچی نیت سے دعا مانگی ہے تو یقین رکھیں وہ قبول ہو چکی ہے، یا تو اس کی شکل میں، یا اس سے بہتر شکل میں، یا آخرت کے لیے زرخیز کر لی گئی ہے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کرے، نماز کو مضبوط کرے، ذکر کو اپنی عادت بنائیں۔ روزانہ یہ جملہ ضرور کہیں، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اور یہ بھی کہیں، اے اللہ مجھے کافی ہے،
اللہ مجھے کافی ہے اور وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آج اسی لمحے فیصلہ کریں کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں گا، میں اللہ سے دور نہیں ہوں گا، میں امید نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آخری میں بس یہ کہوں گی، اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو اللہ آپ کو جوڑ دے گا، اگر آپ خالی ہاتھ ہیں تو اللہ بھر دے گا، اگر آپ پریشان ہیں تو اللہ سکون دے گا۔ بس اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھیں، مایوس کبھی نہ ہوں۔ اللہ آپ کو وہ دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو صبر، یقین اور کامل توکل عطا فرمائے۔ تو یہ تھی کچھ موٹیویشن ورڈز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، جو آپ میں ہمت، بھروسہ اور اللہ پہ یقین والے الفاظ آپ کو بتائے۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، مایوس نہ ہوں۔ میری پوری کوشش یہ ہے کہ آپ اللہ کے اور قریب ہوں، اللہ سے دور نہ جائیں، اپنے جو ہے اعمال کو، اپنی عبادات کو مضبوط کریں۔ پریشانیاں ہر انسان پہ آتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی پریشانیاں لوگوں پہ ظاہر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، وہ اتنے مضبوط اور اتنے طاقتور ہوتے ہیں، اور اتنے، میں کہوں گی نا، میں اپنی طرف سے ایک تو یہ پوائنٹ بھی کہہ دوں گی کہ وہ شاید اتنے چلاک ہوتے ہیں نا کہ اپنے دشمن کے سامنے نا وہ لوگوں پہ اپنی ارد گرد کی مطلب اپنی پریشانیاں، تکلیفیں ظاہر نہیں کرتے۔ ہر وقت خوش رہنا دوسروں کے سامنے، مطلب ان کی دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پریشانیوں اور تکلیفیں ظاہر نہیں کرتے، صرف اور صرف اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تکلیفیں اور پریشانیاں ہر انسان پہ آتی ہیں، ہم سے پہلے لوگوں پہ آئیں اور ہم پہ بھی آئی، اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان پہ بھی آئیں گی، لیکن پریشانی کے بعد جو خوشی زندگی میں آتی ہے اس کا اپنا ایک مزہ اور سکون ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کی نعمت اور قدر ہوتی ہے۔ جو بہنیں، جو لوگ جس حالات میں بھی، ان پہ جس زندگی کے جس موڑ پہ جس طرح کی بھی پریشانی ہے، تو پریشان ہونے سے ہماری پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، مایوس ہونے سے ہماری مایوسی کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ پہ جب پریشانی یا تکلیف آتی ہے نا، تو آپ صرف اتنا کہہ دو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو یقین کریں کہ اللہ ایسی غیب سے مدد بھیجتا ہے کہ کچھ دنوں میں، کچھ لمحوں میں آپ کی پریشانیاں، اذیتیں اور تکلیفیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف اللہ پہ یقین اور بھروسہ تو کر کے دیکھیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کتنی اذیتوں میں، کسی کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے، کسی کا روزگار کا مسئلہ، کسی کی بیٹیوں کی شادیوں کا مسئلہ، کسی کی جو ہے بیٹے ہیں تو بیٹیاں نہیں، اگر بیٹیاں ہیں تو کسی کی بیٹے نہیں، یعنی ہر انسان کی جو ہے نا وہ مختلف پریشانی ہوتی ہے۔ کسی کو اپنے اچھے رزلٹ کی پریشانی، کسی کو جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی نصیب کی پریشانی، کسی کو اپنے بیٹوں کے اچھے نصیب کی، روزگار کی پریشانی۔ پریشانیاں مختلف طریقوں پہ، مختلف لوگوں پہ آتی ہیں، لیکن مختلف طریقوں پہ ہوتی ہیں، لیکن ہوتی پریشانیاں ہر طرف سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے شفا عطا کر، مجھے یہ تکلیف، اس پریشانی سے نجات دلا، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نجات کرنے کے لیے، مطلب اگر آپ کسی بیماری میں ہیں تو اللہ نے آپ کو ایک وسیلہ دیا ہے، ٹیبلٹ کھائیں، اس ٹیبلٹ سے آپ کی جو بیماری ہے وہ تھوڑا بہت درد، تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ جب آپ دعائیں، کوششیں اور بھی کرتے رہیں گے تو وہ زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر ایک بندہ پیپر میں فیل آتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ دوبارہ پیپر دیتا ہے اور محنت کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے دوبارہ امتحان میں ضرور کامیاب کرتا ہے۔ ایک لڑکی یا لڑکا جو بے روزگار ہے یا کسی کی شادی نہیں ہوئی تو رشتے آتے ہیں، لیکن اگر اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور اللہ سے اچھی امید لگاتے رہیں تو ان کے لیے ایک نہ ایک دن اچھا رشتہ ضرور آتا ہے۔ بس اللہ سے دعائیں مانگے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، مایوس نہ ہو، اللہ سے گلہ اور شکوہ نہ کرے، جتنا دن میں درود ابراہیم، استغفر اللہ جو بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور ان تمام لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو اس تکلیف اور اس پریشانی میں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو موٹیویشن دعا کے بارے میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ایزیلی مل سکے۔